اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق یعنی رائٹس، حقوق پر بات چل رہی ہے تو مجھے خیال آیا کچھ دن پہلے میری ایک چھوٹی سی تحقیق تھی کہ دنیا میں کن کن چیزوں کے حقوق ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ والدین کے حقوق بچوں پہ کیا ہے اور بچوں پر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح دنیا والوں کے بھی حقوق ہیں، راستے کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، اور جو سنستھائیں جو آرگنائزیشنز انسانی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں، سفر کے حقوق ہیں۔ میں نے ان تمام باتوں کو غور کر کے میں نے سوچا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ حق جو ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ہم کو وہ بھی تو ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ کیسے سمجھائیں گے ہماری آنے والی نسلوں کو؟ کیسے سمجھائیں گے آج کے نوجوانوں کو کہ دیکھو بیٹا، جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ زندگی میں کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ آپ ایسے ہوا میں نہیں پیدا ہو گئے، آپ آسمان سے ٹپک نہیں گئے، آپ کسی درخت سے نہیں گرے، آپ زمین کے کسی حصے سے باہر نہیں آئے خود بخود۔ اگر خود بخود بھی زمین میں سے آتے آپ تو بھی آپ کو اس زمین کے اتنے ٹکڑے کا احسان ماننا پڑتا تھا کہ جہاں سے آپ کا خروج ہوا۔ اگر آپ پانی میں سے نکلتے تو اس پانی کا احسان ماننا پڑتا تھا، اگر آپ ہوا سے آتے تو اس ہوا کا احسان ماننا پڑتا تھا۔ یہاں تو آپ نے ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے، سورہ نساء کی جیسے پہلی آیت ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا وکثیرا والنساء، ہم نے اس میں سے بہت سارے جوڑے نکالے، مرد اور عورت نکالے۔ پھر یہ بھی بتایا حجرات میں، یا میرے خیال میں احزاب میں، حجرات میں ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، بچے کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، تو میرے خیال سے، آپ بھی سوچ لیجئے اگر میں غلط ہوں تو بتائیے، اسے بھوک لگتی ہے۔ بچہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے اسے بھوک لگتی ہے، روتا ہے۔ بھوک لگنے سے پہلے اس کو سانس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تک وہ ماں کے پیٹ کے اندر بمبی کے پائپ کے راستے سے سانس لے رہا تھا۔ اگر بچہ پیٹ میں منہ کھول دیتا تو وہ پانی جو اس کے ساتھ تھیلی میں بنا ہوا ہے منہ میں چلا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی ضرورت انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے وہ آکسیجن رکھی ہے۔ دوسری ضرورت ہے پانی، تیسری ضرورت ہے غذا، چوتھی ضرورت ہے نیند۔ یہ 4 مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہے، یہ آپ کے جسم کا حق ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ مر جائیں گے۔ لیکن بچہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، تو لیکوڈ پانی اور غذا دونوں ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے سینے کے دودھ میں رکھا ہے۔ اس کو باہر کا دودھ بھی نہیں پلاتے، بڑی مجبوری میں پلاتے، پانی نہیں پلا سکتے آپ، کچھ دن جانا پڑتا ہے۔ کیا انتظام ہے؟ پھر وہ دودھ پی کے سو جاتا ہے تھوڑی دیر۔ یہ اس کی جسمانی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ روحانی ضرورت بھی ہے اس کی روح کے بھی 4 حصے ہیں، 4 حقوق ہیں۔ وہ حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو یہ 4 ریکوائرمنٹ دینی پڑے گی۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا محبت۔ جیسا ہی پریگنینسی کنفرم ہوتی ہے سارے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں اس کی زندگی سے اس کی حفاظت شروع کر دیتے ہیں۔ محبت کا اصل مطلب تو قربانی ہے، اصل مطلب عزت ہے، اس کے لیے وقت دینا، اس کے لیے سوچنا، اس کا خیال رکھنا۔ ان تمام باتوں کو غور کیجیے آپ کہ انسان کی روح کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کی روحانی صحت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ماں اپنے حمل سے محبت کرے، اپنے باپ اس کی قدر کرے، اس کو عزت دے۔ پرانی عورتیں کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا، وہ 2 جان سے، اس کو ٹینشن مت دو، اس کے اوپر بچے پہ برا اثر پڑے گا۔
چنانچہ بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے، وہ دیکھتے بھی ہم. تو یہ روحانی حقوق کا پہلا حق ہے کہ ہم دنیا میں جو انسان آ رہا ہے اس سے محبت کریں. وہ محبت حاصل کرتے 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 10 سال، 12 سال، 14 سال، 18 سال، 20 سال کم سے کم اس کو محبت چاہیے دنیا سے. لیکن وہ 20 سال کے بعد، 18 سال کے بعد دنیا کو وہ محبت ریورس میں دیتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جسے اس کی آنے والی اولاد ہے. یا آپ 23 سال رکھ لیجئے، جیسے میں نے 23 سال کا آپ کو فارمولا دکھایا تھا، بتایا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 23 سال کی عمر تک اس کو محبت ملتی ہے، شادی ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی اس کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، اب یہاں سے اس کو محبت بانٹنے کا ٹائم ہے. وہ اپنے دوستوں میں بھی بانٹ کے آ چکا ہے، کالج میں بھی، محلے میں بھی، دوستوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی. تو روحانی ضرورت مینڈیٹری جو ہے، کمپلسری ناگزیر حالت، وہ محبت ہے. محبت کے 2 حصے ہیں، ایک ریسیو کرنا، ایک دینا. جیسے ہی وہ باہر آتا ہے، محبتیں اور ملنی شروع ہو جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. محبت پوری ہونے کے بعد وہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے. ادھر چاروں چیزیں کنٹینیو چل رہے ہیں، جسمانی، آکسیجن، پانی، کھانا اور نیند. اب روحانی معاملات جو شروع ہے، اس میں سب سے پہلے محبت، اس کے بعد ہے جسمانی لمس. کوئی ایک عورت ایسی چاہیے جو اس کو سینے سے لگا لے. ماں مر گئی ہے ڈیلیوری میں تو کوئی نہ کوئی لے کے پال لیتی ہے، باپ لپٹا لیتا ہے، دایا لے لیتی ہے، نرس گود میں لے لیتی ہے. وہ کسی کے گود میں جا کے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ ہاں اب میں کسی کی باہوں میں ہوں، سیفٹی میں ہوں. سو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اس کا نفس، اس کی روح. تیسری چیز ہے انٹرٹینمنٹ، تفریح. آپ بچوں کے لیے کھلونے لا کے دیتے ہیں. اس کے 5 حصے ہیں، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس میں آرٹس ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، سینریز، یہ وہ. دوسرا، اسی سینری کو ایسی باتوں میں ڈالنا جس میں ماں لوری سناتی ہے. شاعری حلال ہے، ضرورت ہے انسان کی روح کی. مصوری، شاعری. اس کے اوپر سے موسیقی، چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں، چھوٹے چھوٹے کھلونے، وہ میوزک لا کے دیتے ہیں بچوں کو. یہ ضرورت ہے. میں کہتا ہوں جو لوگ میوزک کو حرام سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، شاعری کو حرام کرتے ہیں، آرٹس کو حرام کہتے ہیں، ایکٹنگ کو حرام کہتے ہیں، ان کی بچپن کی پرورش صحیح نہیں ہوئی. ان کی ماں نے ان کو لوری نہیں سنائی، ان کے باپ نے ان کو کھلونے لا کے نہیں دیے، ان کے باپ نے ان کو گھوڑا بن کے، اونٹ بن کے ان کو پیٹھ پہ نہیں چلایا، انٹرٹینمنٹ نہیں دیا. بچے کی روح خراب ہو گئی، سڑ گئی. اب وہ دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. بہرحال مصوری، شاعری، موسیقی، گلوکاری، لوری دے کے سلاتی ہے ماں. پھر اس کے بعد ایکٹنگ بھی کرتا ہے باپ اور ماں، اس کے ساتھ روتے ہیں، اس کے ساتھ ہنستے ہیں. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زینتیں ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. چلیے، پہلی چیز ہے محبت. دوسری چیز ہے، دوسرا حق روح کا جو ہے وہ جسمانی لمس ہے، جو ماں کے دودھ سے شروع ہوتا ہے، ماں کے جسم سے شروع ہوتا ہے. وہ بیوی کے ساتھ تعلق پھر بچے پیدا کرنے تک چلتا ہے. اس کے بغیر ناممکن ہے. جسمانی لمس بہت ضروری ہے. جیل میں آپ کو ٹچ کرنے نہیں دیتے، بیچ میں گلاس ہوتا ہے، سلاخیں ہوتی ہیں. تیسرا انٹرٹینمنٹ. چوتھا، ہر انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے جا کے اپنا غم سناتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرتا ہے. جب سے پیدا ہوا اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کسی سے مدد مانگتا ہے، کسی کے آگے جھکنا اس کو اچھا لگتا ہے. یہ اس کی فطرت میں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کے اندر وہ فطرت ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرے خالق کے آگے جھکنا ہے. اب وہ پتھروں کے آگے جھکے، خبروں کے آگے جھکے، بزرگان دین کے نام پہ جھکے، فرشتوں کو اپنا خدا مان لے، یا اپنے نفس کے شیطان کو اپنا خدا بنا لے، اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لے، دولت کا دیوانہ ہو جائے، شہرت کا دیوانہ ہو جائے، طاقت کا دیوانہ ہو جائے. یعنی 24 گھنٹوں میں آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، تو جس چیز کے اوپر آپ کا دماغ زیادہ بزی ہے اس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. کوئی سیاستہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ترجموں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے فرقوں کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر رہا. اللہ کی عبادت کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ
اس کے احکام پہ چلنا، وہ کیونکہ مالک ہے، خالق ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ تو اللہ کی، مسلمانوں کی، اسلام کی بات ہو گئی، لیکن یہ صفت دنیا کے ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو روح کے 4 حقوق ہو گئے: محبت، جسمانی لمس، موسیقی یعنی زینتیں، انجوائمنٹ یعنی انٹرٹینمنٹ، اور عبادت، ورشپ، پوجا، پرستش، کسی کے آگے جھک جانا، کسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسی سے مدد مانگنا، اسی سے راستہ پوچھنا، اسی سے ہدایت پوچھنا۔ آ گیا کتنی چیزیں ہو گئی صاحب؟ پہلے آپ کا جسم، پھر روح، جسم کے بھی 4 حقوق، روح کے بھی 4 حقوق۔ اب آگے بڑھیے، یہ آپ کا جو جنم ہوا ہے، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، کیونکہ آپ کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھے، بنا کے ایک ایسا سسٹم بنایا۔ ابھی میں نے نساء کی پہلی آیت پڑھی، اس کے اندر سب کچھ ڈال دیا، پھر روح ڈالی، نفخت من روحی، روح ڈالنے سے پہلے سجدہ کروایا، کیونکہ اس کو پورے فیسلٹیز چاہیے تھے دنیا میں، زمین پر۔ تو جیسے ہی والدہ اور والد کا نطفہ ملتا ہے، باپ کا نطفہ جا کے ماں کے نطفے سے ملتا ہے، اس انڈے پہ بیٹھتا ہے، بیضہ پہ، وہاں وہ بچہ بنتا ہے اور اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو اب یہاں ہم نطفے کا بھی ایک حق ہے۔ وہ کیسا حق ہے؟ میرے نطفے کا مجھ پہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم کے ہی اندر سے ماں حوا کی تخلیق کی۔ خلق منہا زوجہا، اس نفس سے ہم نے یہ بنایا، اس کی بیوی بنائی۔ نطفے کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلی چیز، اگر میرے اندر سے نطفہ نکلتا ہے تو اس نطفے کی حفاظت بڑی چیز ہے۔ وہ نطفہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ نطفے کو آپ روکنا نہیں چاہیے، وہ نطفے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، وہ غلط استعمال، کیونکہ آگے آنے والی نسل پیدا کرنا ہے آپ کو۔ تو نطفے کا پہلا حق کیا ہے؟ کہ اس کی حفاظت کریں آپ۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وہ امانت ہے کسی خاتون کی، آپ 1 سے کریں، 2 سے کریں، 3 سے کریں، 4 تک کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو 1 پہ گزارا کر لیں، تھوڑا کم عدل کر سکتے 2 پہ کر لیجئے، 3 پہ کر لیجئے، 1 پہ رہیے۔ بالکل آپ کے اندر اس نطفے کو خارج کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس آنکھیں سب کو ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، تو اندھوں کے لیے کچھ قانون ہوں گے نا۔ ایک آدمی گونگا ہے جو سن نہیں سکتا، اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز، کچھ پریکاشنز، کچھ ایکسکیوزز ہوں گے، استثناء ہوگا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اپنے نطفے کو خارج کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ علاج کرائیے، اللہ سے التجا کیجیے، شاید۔ تو غرض یہ کہ نطفے کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، غلط جگہ نہ ڈالیں، اس کو کچرے میں نہ جانے دیں۔ دوسرا، جس کی امانت ہے اس تک پہنچائے۔ جیسا ہی وہ پہنچ کے بچہ پیدا ہوا، اس کا اس نطفے کے سلسلے کا اس کا حق ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے، تو اس کا بھی کھانے پینے کا سب بندوبست آپ کریں۔ وہ جیسا ہی باہر آئے، اس کی تربیت کرتے کرتے، جو میں نے پہلے بتایا تھا، 15 سال، 20 سال، 18 سال، 20 سال، 23 سال تک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر قسم کی پرورش کرے، ان کے جسمانی معاملات کو ٹھیک کرے۔ تو کیا کیا ہو گیا نطفے کا؟ پہلے حفاظت، دوسرا امانت، تیسرا تربیت، چوتھا دعوت۔ جو علم آپ نے سیکھا ہے، حقیقی علم، وہ دنیا تک پہنچانا ہے، پہلے آپ کی اولاد کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم 66 نمبر پہ، اس کی 6 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے 4 حق ہو گئے نطفے کی حفاظت، نطفے کی امانت، نطفے سے بنے ہوئے بچے کی تربیت، اس کے بعد دعوت۔ اب بچ گئی جناب علی روح، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ نفخت من روحی، وہ موت نہیں آتی۔ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم۔ نفس میری پرسنالٹی ہے، روح کے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کا حکم ہے، ایکٹیویشن ہے۔ 4 مہینے کا حمل جب ٹھہر جاتا ہے، وہ نطفے کا کیڑا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس میں ہڈیاں لگتی ہیں، باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ دل بنتا ہے۔ 120 دن کے بعد دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایکٹیویشن ہے، الروح من امر ربی۔ لیکن
وہ باپ کے نطفے میں کیڑے میں بھی ایک طاقت تھی، ایک زندگی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی شخصیت تھی، نفس. اس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. تو اس طرح آپ نے والدہ کا حق ادا کیا، اپنے جسم کو صحیح طریقے سے استعمال کیا. والد کا حق ادا کیا، اپنے نطفے کی حفاظت کی، پھر امانت، پھر تربیت جو ہے، اس کے بعد دعوت. اب آپ کی شخصیت ہے. اب آپ کی شخصیت کے بھی 4 حقوق ہیں. دیکھیے میں 4 × 4 16. آپ یقین مانیے پوری دنیا کی کوئی اسٹڈی سے آپ میری یہ تحقیق کی ایگزامپل لا کے بتائیے. مجھے تو نہیں مل رہی. آپ بتا دیں تو شاید بتا دیں. میں اس کے پارٹس بھی بنانے کی کوشش کروں گا چھوٹے چھوٹے. اب بتائیے مجھے نفس کے کیا حقوق ہیں آپ کے؟ آپ کی پرسنالٹی کو آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونفس وما سواها الہمہا فجورہا وتقواہا. آپ کے اندر کچھ علم کی ابتدا ڈال کے بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو پروان چڑھانا ہے. آپ کی نفس کا پہلا حق کیا ہے؟ علم حقیقی. دوسرا حق کیا ہے؟ اس علم کے اوپر یقین کامل یقین، بھروسہ. یہ علم ہی صحیح ہے. علم کیا؟ علم کی تلاش کریں گے آپ. 1 کروڑ کتابیں لا کے رکھیے، میں ایک طرف قرآن رکھ دیتا ہوں، آپ لا ہی نہیں سکتے. میں دنیا کو آج جو چیلنج کر رہا ہوں قرآن کے بارے میں، میرے پاس 2 ہی پروف ملے ہیں مجھے. ایک آپ الف سے لے کے یا تک، اگر کوئی اس ترتیب کو نہیں مانتا، مسلمان تو کیا وہ انسان بھی نہیں ہے. اگر کوئی ABCDEFGH Z تک نہیں مانتا تو وہ پاگل ہے، مجنون ہے. دنیا بولے گی تم پاگل تو نہیں ہو، A کے بعد B، B کے بعد C آتا ہے بھائی. آپ زبردستی C کے بعد D بتا رہے ہیں. یہ C کے بعد D ہے، لیکن آپ اچانک D کے بعد Z لے کے چلے جائیں گے، H لے کے چلے جائیں گے، سیکوینس آؤٹ کر دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر کے رکھا ہے. 1 2 3 سے 10 تک یہ 2 فارمولے ایسے ہیں. میں 2 فارمولوں سے ثابت کر رہا ہوں حقیقت کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن میں حقیقت کا علم کیا ہے. میں اسی سے ثابت کروں گا کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا. میں اسی سے ثابت کروں گا ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا، اسی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 13 سال مکے میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. میں قرآن سے آپ کی 5 نمازیں ثابت کر سکتا ہوں. میں قرآن سے سری اور جہری ثابت کر سکتا ہوں. میں قرآن سے آپ کو رکعتیں ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. آپ کوئی سوال کیجئے اپنی زندگی کا، میں قرآن سے ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. الحمدللہ ہمیں دوسری کسی کتاب کی محتاجی نہیں ہے. ہاں اگر اس کو دعوت کے طور پہ دینا ہے، اس کا پس منظر سمجھنا ہے، تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے. اب وہ تاریخ میں آپ کو سنتیں ملیں گی، تشریح ملے گی، تفسیر ملے گی، سب کچھ ملے گا. لیکن سنتیں بھی قرآن میں موجود ہے، حدیث بھی قرآن میں موجود ہے، لکھی ہوئی کتاب بھی ہے، فرقان بھی ہے، ہدایت بھی ہے. بہرحال نفس کا پہلا حق علم حاصل کرنا، دوسرا حق اس علم پہ ایمان لانا، تیسرا حق اس علم پہ عمل کرنا، چوتھا حق اس علم کی دعوت دینا. یہی دعوت کی ابتدا آپ اپنے نفس سے کرتے ہیں. نفس وما سواہا الہمہا فجورہا وتقواہا. اب ان لوگوں کو پیوریفیکیشن میں ٹرانسفر کرنا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کیا کہنے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم. ان کو ان کی زندگی دکھا دیا، پھر پوچھا الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، ابھی ہم نے دیکھ لی ہماری زندگی. اللہ کہہ رہا ہے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین. تو یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے اللہ کا، اور انسان کو بتانا ہے تمہاری میموری اور تمہاری روح کے اندر، تمہارے نفس کے اندر، تمہاری بیسک میموری کے اندر یہ تمہارا عہد اللہ کے ساتھ موجود ہے. اس کے اوپر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تحت شعور میں. اوپر سے جب قرآن کی کاپی، یہ CC جو کاپی ہے سافٹ ویئر، جب اس کے ملا کے دیکھو گے تو تمہارا ضمیر اندر سے بتائے گا کہ ہاں یہ میرے اندر ہے. اسی کا پیوریفیکیشن قرآن ہے. اندر سے ضمیر گواہی دے گا. جتنے ایتھسٹ وغیرہ ہیں بچے، ان کو کیا معلوم؟ یہ تو ہمارے چند نالائق لوگوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، اسٹوریاں سن کے. اور بھی کہتے ہیں کہ جہنم سے ہم ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے. کیا خیال ہے جو شخص قرآن کو جلا رہا ہے، جو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، رسول اللہ کی بدنامی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے امہات المومنین کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، اس کو جہنم سے کبھی نکلنا چاہیے؟ کیوں جھوٹے باتیں کرتے ہیں؟ 14 آیتیں ہیں.
ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ابھی اور اتنی نکل رہی ہیں پوچھو مت. خالدین فیہا، خالدین فیہا، جنت میں بھی جہنم میں بھی خالدین فیہا. سفارش ہوگی، مقام اعراف ہوگا، وہ موضوع دوسرا ہے، میں بعد میں بات کروں گا. 21 منٹ پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ یا اللہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دے میرے مالک. میں اللہ سے التجا کروں گا تو سبسکرائب کر لے، تو اس کو لائک کر دے، تو اس کو جو ہے فارورڈ کر دنیا تک. میرے مالک میں اپنی کوشش کر لیا ہوں. میں آپ لوگوں سے کیا گزارش کروں؟ آپ کو میرا پیغام اچھا لگا تو مجھ سے سوالات کیجئے، سمجھیے اور اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیے. اپنے والد کا بھی حق ادا کیجئے، نطفے کا. اپنی والدہ کا حق ادا کیجئے، اس کے پیٹ کے خون کا. اللہ کا حق ادا کیجئے، وہ روح ہے، علم، فہم، ایمان، اس پہ عمل اور اس کی دعوت. اور اپنے نفس، اپنی پرسنالٹی کا. تو امید ہے اللہ آپ کو خیریت سے رکھے.